کی ذات ہے. ہاں مقام تعبیر ہی میں مصداق دوم، مصداق سوم، مصداق چہارم، یعنی وہ جو سلسلہ قولیہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مصداق اول معصوم ہے. لیکن یہ آیت جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت نازل ہی ہوئی ہے غیر معصوم اولو العزم افراد کے حق میں. علماء کی موجودگی میں کیا آیت ہے؟ من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں. آیات کا آہنگ تو دیکھیے، جہاں کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کے معنی ہے کہ کوئی ایک خاص ذات ہے، کوئی ایک نفس نفیس ہے، اس سے خطاب ہو رہا ہے. اور جب کہا گیا من المؤمنین رجال، اس کے معنی ہے کہ مومنین میں سے ایک گروہ ہے، ایک سلسلہ ہے، اور ان میں ایک امتیاز ہے. من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم ہوتے ہیں. اب ہاتھ جوڑ کے یہ بات ضرور عرض کروں گا، لیکن بعض ان مطالب کو بھی کھرچ کے دل دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے جو سیاسی اسلام نے ایک خالص سیاسی نیریٹو کو ایک عقیدہ بنا دیا. واضح ہے، قرآن کی آیت ہے نا، کوئی ضعیف حدیث تو نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی خطیب کا جملہ تو نہیں دہرا رہا ہوں، کسی خطیب عرب کا، کسی شاعر عرب کا مصرع تو نہیں دہرا رہا ہوں. من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں. یہی معلوم ہو گیا کہ خدا خود فرما رہا ہے کہ سب کے سب مومنین برابر نہیں ہوتے ہیں. سادہ سا مفہوم ہے نا، اس میں کوئی ہفت خان طے کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بہت ہفت خان طے کرنے کی ضرورت ہے. من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم ہوتے ہیں. ہاں ظاہر ہے بہت سے لوگ کمزور ارادے کے ہوتے ہیں، ضعیف ارادے کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مضبوط ارادے کے ہوتے ہیں. سب برابر ہوتے ہیں کیا؟ یہ کہنا کہ سب برابر سب برابر سب برابر، یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے، یہ مذہبی عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآنی حقیقت نہیں ہے، یہ آسمانی حقیقت نہیں ہے، یہ وجودی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے یہ بات تو میں بار بار عرض کر چکا ہوں، مثال دے چکا ہوں. وہ اللہ قادر مطلق ہے، اس کے ہاتھ تجلی میں تکرار نہیں ہے. اس نے کوئی دو چیزیں ایک جیسی پیدا نہیں کی، کوئی دو چیزیں ایک جیسی پیدا نہیں کی. پہلے بھی کہہ چکا، کئی بار یہ جملے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کسی مرغزار میں چلے جائیں، کوئی دو پرے کاغ بالکل ایک جیسے نہیں ملیں گے. آپ کسی گلشن میں چلے جائیں، کوئی دو پھول بالکل ایک جیسے نہیں ملیں گے. آپ گلاب کی پنکھڑیوں کو دیکھیں، کوئی دو پنکھڑیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی. آپ مخلوقات میں صحرا میں چلے جائیں، کوئی دو ذرے ایک جیسے نہیں ملیں گے. آپ انسانوں میں دیکھیں، انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ملیں گی. آپ انسانوں کا آخر آزمائش کرتے ہیں تو یہ جو پورے ہیں انگلیوں کی، یہ ایک جیسی نہیں ہیں. یہ آپ سب کا تجربہ ہے، یہ آپ سب کا تجربہ ہے. واضح ہے، کوئی دو چیز ایک جیسی اللہ نے بنائی نہیں. ایک جیسی وہ بناتا ہے جس کی قدرت محدود ہو.
اس کی صلاحیت محدود